بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آ چکا ہے اور عالم اسلام کو میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالحج شریف کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ دن اللہ کے مقبول دنوں میں سے عظیم دن ہے۔ ان دنوں کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رات کو آپ قیام کر سکتے ہیں، اور 10ویں ذوالحج شریف کو آپ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد آپ اس کے گوشت سے اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور یہ دن جو ہے 1 ذوالحج شریف سے لے کے 10 ذوالحج شریف تک بڑے اہم دن ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ ان دنوں میں حج کے بھی دن شروع ہوتے ہیں اور حج بھی پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی افضلیت، ان دنوں کی برکت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 دنوں کے روزے رکھے گا، خالق کائنات اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیں گے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، کہ بے شک نماز پڑھ اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کر۔ اور پھر ایک مقام پر فرماتے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میری موت، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ گویا کہ قربانی کرنے کے لیے نیت کا کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ اگر یہ نیت کرتے کہ میں اس لیے قربانی کروں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو امیر کہیں گے، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ میں اور میرے بچے گوشت کھائیں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کے لیے جو ہے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، اور قربانی آپ اس لیے کریں کہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے، اور سنت ابراہیمی ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت اصحاب رسول ہے۔ گویا کہ قربانی کرنا آقا علیہ السلام کے دادا جان کی سنت ہے۔ آپ کو علم کے تاریخ کے اندر سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی تھی، حابیل اور قابیل نے، اور پھر اسی طرح مختلف انبیاء کرام بھی قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عظیم فرزند کی قربانی پیش کی تھی، اور جس قربانی کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ یہ وہ قربانی کہ جس قربانی کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے خلیل، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ مولا قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ میری امت، میرے محبوب کی امت جو ہے، آخری جو امت ہے، امت محمدیہ کو میں نے یہ عظیم تحفہ دیا ہے۔ جب وہ قربانی کریں گے اور قربانی کا جو جانور ہوگا اس کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو 10 نیکی عطا فرماؤں گا، 10 گناہ معاف فرماؤں گا، 10 درجات اس کے بلند فرماؤں گا۔ اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن قرط نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ اس دنوں میں سب سے عظیم دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ گویا کہ قربانی کا جو دن ہے وہ اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک بڑا عظیم دن ہے۔ اور پھر ایک مقام پر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں، قربانی کے جانور حشر والے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور ایک موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی والے دن قربانی کے جانور کے قریب ہوتا ہے، رب اس بندے کے قریب اپنی جنت کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے، جب بندہ اسے ذبح کرتا ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، مولا کائنات قربانی کرنے والے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قربانی بڑی افضل عبادت ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تم اپنی حجامت، اپنے وال، اپنے ناخن، زیر ناف، ان تمام جسم کے بالوں کو کاٹنا چھوڑ دو، اپنے ناخنوں کو کاٹنا چھوڑ دو۔ اور اصحاب رسول نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تو وہ جو قربانی کرتا ہے وہ نہیں کاٹتا ناخن، حجامت نہیں کراتا، ایک وہ شخص ہے جو قربانی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ میری سنت پر عمل کرے گا میرا رب اسے بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو گویا آقا علیہ السلام کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ یکم ذوالحج شریف سے لے کے 10 ذوالحج شریف تک آپ اپنے جسم کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتے اور نہ ہی ناخنوں کو تراش سکتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ دمبا ہے یا بکرا ہے کم از کم 1 سال کا ہو، اسی طرح گائے ہے یا بھینس ہے یا کٹا ہے کم از کم 2 سال کا ہو، اسی طرح اونٹ ہے کم از کم اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال سے کم نہ ہو۔ اور اب آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہے وہ کون کون سے جانور ہیں جن کو ہم قربانی نہیں کر سکتے؟ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی ہم قربانی نہیں کر سکتے؟ پہلا جانور وہ ہے کہ جس کا سینگ کٹا ہو یا ٹوٹا ہو، یا اس کا کان کٹا ہو، یا اس کے اندر سوراخ ہو، اس کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ دوسرا وہ جانور ہے کہ جس کے سینگ پیدائشی نہیں ہے، اس کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وہ جانور ہے کہ جو ایک آنکھ اور ایک آنکھ نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہے یا اس کی دونوں آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، اس کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک ایسا جانور ہے جو بالکل کمزور ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کو خارش ہے اس سے بھی احتیاط کریں۔ اسی طرح وہ جانور جو لنگڑا ہے، جو چل نہیں سکتا یا لنگڑا کر چلتا ہے، آپ اس جانور کی بھی قربانی مت کریں۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن فقیر کی خدمت میں، فقیر نے آپ کی خدمت میں جو میرے ذہن میں آئے وہ میں نے پیش کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم قربانی کریں خالص اس کی رضا کے لیے کریں۔ اور قربانی میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں کم از کم اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ غریب نادر مسکین محلے داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ آپ اپنے بچوں کے لیے رکھیں۔ یہ میرے آقا کی سنت اور یہ میرے آقا کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن اب ہم سنت سے ہٹ کر ہم سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے فریجوں کو بھر لیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے ہمیں منع فرمایا۔ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے، جن کا حق ہے آپ ان کے پاس ضرور ان کا حق دیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔